صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یقین مضبوط کرنے والے راستے میں لگایا ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر یقین کو بگاڑنے والے راستے ہیں، اسباب کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے تقریباً 1430 برس یا 35 برس ہوئے، 1430 یا 35 سال ہوئے۔ اتنا زمانہ بعد بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا، کیونکہ یہ امت دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے دعوت کی نسبت سے۔ اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے دعوت کی نسبت سے۔ اللہ رب العزت ہر علاقے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر پورے عالموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس کی امت میں اور ان کی امت میں اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت نے امت میں ہونے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بننے کے بعد اس محنت کا حصے دار بنایا جس محنت پر اللہ نے تعریف کی۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، وہ اس کام کو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ابھی اسی سفر میں گینی بلکہ ایک ملک ہے افریقہ کا، گینی کوناکری بولتے اس کو، تو ہم کچھ لوگوں سے بات کرنے کے لیے گئے وہاں پر، تو بولے کہ اب تو ہم عیسائی ہو چکے ہیں، آپ کیوں آئے ہو ہمارے پاس؟ ارے نہیں بھی، آپ مسلمان ہیں، آپ کے امی ابا دادا دادی مسلمان ہیں، اور آپ کی نسل صحابہ کے زمانے سے مسلمان ہیں، تو آپ کلمے والے ہیں اور قیمتی ہیں، اللہ نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے۔ نہیں، ایسی باتیں مت کرو، اب اس وقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، اب ہم عیسائی بن چکے ہیں۔ کیا حالت ہے امت؟ کیا یہ تو اس ملک کی بات ہے، کرنول میں بھی ایسے لوگ ہوں گے،
بیتم چھرنے میں ایک نوجوان بچی اس کو سمجھانے کے لیے گئے کہ بھئی تو مسلمان ہے، اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے۔ نہیں مفتی صاحب ایسی باتیں مت کرو، میں اب مسلمان نہیں ہوں، میرا رستہ الگ ہو گیا، مجھے جنت بھی نہ کو اللہ بھی نہ کو۔ دنیا میں ارتداد کہاں نہیں ہے، دنیا میں ارتداد کہاں نہیں ہے۔ ہمارے بچوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، ہمارے دوستوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، ہمارے پڑوس میں بھی ایسے لوگ ملیں گے۔ ان کا یقین ہے دنیا سے سارے کام بنتے، مال و دولت سے سارے کام بنتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بناتے۔ ہمارے علاقے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد میں بھی جانے نہیں دیتے، مسجد میں گئے تو بیٹھنے نہیں دیتے۔ مسجد میں گئے تو اگر میرا بچہ بیٹھ جائے ایک دو بار تو یہ لوگ ہم پکڑ لیں گے، پھر بلا لے کے جائیں گے اور پھر اسے کام بیکار کر دیں گے اور خراب کر دیں گے۔ اللہ ان کو ایسا سمجھائے، اللہ ان کو ایسا سمجھائے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں کیسا بنایا، یقین سیکھنے والا بنایا، یقین کرنے والا بنایا، یقین جاننے والا بنایا۔ ہمارے پاس یقین نہیں ہے جس طرح سے یقین ہونا چاہیے، کم سے کم ہمارے دل میں یہ تو فکر ہے کہ بھئی بڑے درجے کا یقین ہمیں تیار کرنا ہے۔ آدمی کوشش کرتے کرتے بھی مر جائے گا، قیامت کے دن یقین والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امانت داری کے ساتھ بیپار کرو، دھوکہ کرے نہیں سرکا، نبیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مزدوری کرو آنکھ جھکا کر، پسینہ ٹپکا کر، مزدوری کرنے میں چوری نہ کرو، میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا اس کو۔ مزدور لوگ کیا کرتے بیچارے، تھوڑا وقت بیڑی پینے میں نکال دیتے، تھوڑا وقت چائے پینے میں نکال دیتے، تھوڑی دیر بیٹھنے میں نکال دیتے، کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو بس۔ بہت سارے کام کرنے والے لوگ، کام کرانے والے لوگ وہ کہتے کہ نمازی مزدور کو مت لو، نماز پڑھنے جا کے ٹائم ویسٹ کرتا، نماز پڑھنے جا کے کیا کرتا، ٹائم ویسٹ کرتا۔ یہاں تک بات آ، یہ سب امت کی ذبح حالی ہے، یہ سب امت کی ذبح حالی ہے۔ یقین اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور کبھی بھی کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا، کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا، مالداری اور غریب کو نہیں دیکھتا، مالداری غریب کو نہیں دیکھتا، وہ حکم دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہو؟ حکم دیکھتا۔ اس وقت میں حکم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جب کچھ سودا ختم ہو گیا، 6 دینار یا درہم لے کر اور گھر سے نکلے، گھر سے نکلے، گھر سے باہر نکلتے ہی ایک فقیر آواز دینے لگا کہ حاجت مند ہوں، میرے لیے کچھ امداد کر دو۔ جو گھر کا سامان لینے کے لیے نکلے تھے اور وہ دینار اس کو دے دی، وہ درہم اس کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دل کی کیفیت یہ ہے، مجھے اللہ دے گا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملا کہ بھئی علی اونٹ خریدو گے؟ نے کہا خریدوں گا، کتنی بتاؤ؟ کتنی بتاؤ؟ 140 میں دے دوں گا، یا جو بھی طے ہوا ہوگا صحیح مقدار۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری اونٹ میں نے خرید لیا، یہاں پر رکھ دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آیا، بولے علی اونٹ بیچو گے؟ نے کہا بیچوں گا، کتنے میں لینا ہے؟ میں نے کہا 200۔ نے کہا لے لو، 140 اس کو دے دو اور 60 مجھے دے دو۔ میں نے دیا تھا 6 کے 60 آ گئے۔ میں نے دیا تھا 6 کے کتنے آ گئے؟ 60۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ کے پاس تم 1 لے کر جاؤ گے، اللہ لوٹا کر 10 دے گا۔ اللہ لوٹا کر 10۔ یہ یقین والوں کا معاملہ ایسا ہو، یقین والوں کا معاملہ ایسا ہو۔ ارے مسلمان تو مسلمان، اس زمانے کا یہودیوں کا بھی یقین مضبوط تھا۔ غزوہ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بھیج رہے تھے، فرمایا تمہاری جماعت کے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے، جب یہ شہید ہو جائیں جعفر ابن ابو طالب کو امیر بنا لینا۔ اگر جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا۔ جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہے اسے امیر بنا لے۔ ایک یہودی کھڑا تھا جو اس کلام کو سن رہا تھا، تو اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے بولو؟ بھروسہ، یقین۔ کہ تجھے کیسے پتا؟ نبیوں کے اس طرح کے کلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں۔ جب یہودی کو یقین ہے مر جاؤں گے تینوں، تو وہ خود جانے والے کو کتنا یقین ہوگا کہ میں مروں گا؟ جانے والے کو کتنا یقین ہوگا کہ میں مروں گا؟ مومن تو مومن، اس زمانے کے یہودی اور جو ہے اس زمانے کے اور کفار و مشرک لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتماد تھا۔ ان کے دل کے اور ان کے نفس کے دھوکے کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے نفس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی ساری بات مانتے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ ایک سفر میں، ایک گاؤں ہے یو پی کا امروہہ، وہاں پر تشریف لے گئے۔ ایک 50-60 آدمی سب لوگ مل کے جا رہے ہیں۔ حضرت اپنی سواری رکا کے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا جی ہم کلکٹر کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بجلی نہیں آ رہی ہے، ہم جو ہے اس کو کمپلینٹ کریں گے، ہم وہاں جا کے دھرنا دیں گے۔ تو یوسف صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ارے بھائی تم 40-50 ہو، جاؤ، بجلی کرنٹ بھیجنے والا اللہ ہے، سب کے سب مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں کرنٹ دے۔ تو اس میں سے 2-4 لوگ بولے ارے نہیں، چلو، یہ عالم لوگ تو ایسے بولتے رہتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عالم لوگ تو ایسے بولتے رہتے ہیں، کیا ہو گیا ان کا؟ اگر کوئی یقین کی بات کہے
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یقین کی بات کہے تو لوگ کہیں گے کیا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا. لیکن اس زمانے میں یہودیوں کا بھی یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہتے ہیں اور اس بات کے اوپر اور ان تینوں کا شہید ہو جانا لازم اور واجب ہے. صحابہ اکرام اپنی کثرت و قلت کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے بھروسے پر چلتے تھے. غزوہ موتہ میں مقابل سے آنے والا لشکر 2 لاکھ کا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر 3000 ہے. کتنا ہے بولو؟ 2 لاکھ اور 3000. 2 لاکھ اور 3000. کوئی مقابلہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ مقابلہ کوئی برابری کا ہے؟ صحابہ فرماتے تھے ہم جب بھی لڑے اللہ کے بھروسے پر، ہم جب بھی نکلے اللہ کے بھروسے پر، ہم جب بھی نکلے اللہ کے بھروسے. سیرا لیون میں جس دن اجتماع تھا، 3 دن کا اجتماع، جمعرات کے دن رات میں، اور تقریباً ہم عشاء وغیرہ سے فارغ ہو کے اور حیات الصحابہ وغیرہ پوری ہو جانے کے بعد اور دعا کر لے کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ 3 آدمی آئے. 3 آدمی اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹائے مرکز کا، تو استقبال والے نے جا کے دروازہ کھول دیا. اس میں سے ایک آدھی عمر کا آدمی اور 2 نوجوان آدمی. جب ان کو مرحبا بولے، استقبال کیے. ہم 2 ساتھی دروازے میں کھڑے رہے اور وہ لوگ لا رہے تھے. میں نے کہا بھائی اتنی دیر ہو گئی ان کو آئے ہوئے، مطلب اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وہاں کا سفر تو مغرب سے پہلے پورا ہوتا. میں نے کہا اتنا دیر سے سفر کیوں کرے یہ لوگ؟ رات میں سفر نہیں کرتے، چور ڈاکو دھوکہ اور قتل پتہ نہیں کیا کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم 6 دن پہلے چلے ہیں اور 500 کلومیٹر سے پیدل آئے ہیں، ملک کے آخری کنارے سے. ملک کے آخری کنارے سے 6 دن پہلے چلی اور کتنی دور سے آ رہے ہیں؟ 500 کلومیٹر سے پیدل آ رہے ہیں اجتماع کے لیے. ان کے پاس 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے، 1 روپیہ خرچہ نہیں، 1 روپیہ خرچہ نہیں. بس اجتماع کے لیے جانا ہے، بس جانا ہے، اجتماع کے لیے جانا ہے. اتنی عبرت ہوئی ان لوگوں سے. اور ہم جو 2 ساتھی کھڑے تھے ان سے مصافحہ کیے، گلے ملے. یار کیا یقین ہے تم لوگوں میں، 1 روپیہ تمہارے جیب میں نہیں، خالی 1 جوڑا کپڑے لے کے اور آپ لوگ جو ہے 500 کلومیٹر سے پیدل آ گئے اور اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے. اور اجتماع ہونے کے بعد خروج میں جاتے پتہ نہیں اور گھر جاتے پتہ نہیں. اب انڈیا والوں کو تو یہ خیال آتا، کون سا خیال نہیں؟ اور اسپیشلی ہمارے آندھرا والوں کو کیا خیال آتا؟ کیا خیال آتا؟ کیا کہیں؟ ان لوگوں نے کہا صرف پانی پر آئے ہیں 5 دن ہو، صرف پانی پر آئے ہیں. کتنے دن ہوا؟ صحابہ کرام کے لیے
صحابہ اکرام کے لیے ایک ایک کھجور دی جاتی تھی ایک دن میں، تو وہ کھجور چوس کر ان کا دن گزرتا تھا، اور جب کھجور ختم ہو جاتی تھی تو اس کی گٹلیاں چوس کر دن گزرتا تھا۔ جب وہ بھی ختم ہو جاتے تھے، درختوں کے سوکھے کچے پتے چباتے تھے۔ جھاڑ پر پتے مختصر ہوتے ہیں، عرب کے جھاڑوں پر فل پتے نہیں ہوتے، جب پتے ختم ہو جاتے اس کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چبا کے کھا لیتے۔ خود اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے مہینے؟ اچھا، تم نے کوئی سی بھی کتاب میں، کوئی سے بھی بیان میں اینو یہ تقاضا پورا کرے نہیں بول کو سنی کیا بات؟ حضرت علی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، سلمان فارسی، بلال حبشی، یہ سب لوگوں کی جو زندگیاں مدینہ منورہ میں تھی اور ایسی غربت کے ساتھ تھی، اور کھجور کھا کر ان کا، اور کھجور کی گٹلی چوس کر ان کا وقت گزر رہا تھا، انہوں نے بھوک کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے اس تقاضے کو چھوڑ دیا۔ ایسا سنی کیا بات وسط بیان میں؟ ارے بولو بھائی۔ وہ یقین والے تھے اور ہم اسباب والے ہیں۔ مثلا ان کے لیے کوئی چیز عذر نہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر گلے لگ کر ہمیں اتنی خوشی اور اتنا ایک عجیب فیلنگ پیدا ہوئی ہماری طبیعت میں، کیفیت طاری ہوئی۔ واقعی ہم سنتے تھے صحابہ اور اللہ والوں کے واقعات کو، ایسے لوگوں کو ہم زندہ دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زندہ دیکھ رہے ہیں جو پانی پر زندہ ہے، تقاضا پورا کرنے کے لیے اور بھوک اور پیاس کی شدت میں اور پیدل چل کر آئے۔ شادی ہے بول کے ہمارے تقاضے چھوٹ جاتے، زچگی ہے بول کے چھوٹ جاتے، بچے چھوٹے ہیں بول کے چھوٹ جاتے، بچے کو اسکول چھوڑنا بول کے چھوٹ جاتے، کیا کہ ذرا سر میں دکھے سر کا ہے وہ چھوٹ جاتا، اس کے ساتھ میں نہیں جاتا بول کے چھوٹ جاتا، اب بھی نہیں ٹھنڈکالے میں جاتا بول کے چھوٹ جاتا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی چیز کو بہانہ بتا کر اور بڑے بڑے تقاضے ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے، اعتماد اور بھروسے کی کمی کی وجہ سے۔ صحابہ فرماتے ہم مال کے زور پر کبھی نہیں نکلے، کثرت کے زور پر کبھی نہیں نکلے، طاقت کے زور پر کبھی نہیں نکلے، طاقت کے زور پر کبھی نہیں نکلے۔ ہم جب بھی نکلے حکم سمجھ کر نکلے، ہم جب بھی نکلے کیا سمجھ کر نکلے؟ حکم سمجھ کر نکلے۔ اس وقت میں ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا، اس وقت میں ہمارے لیے حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا۔ اور جن صحابہ نے حکم کے پورا کرنے میں کچھ کمی پیشی کر دی، حکم کے پورا کرنے میں اور کچھ کمی پیشی کر دی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ان صحابہ کو نمونہ بنا دیا۔ دیکھو اگر تم اس طریقے سے حکم عدولی میں اور حکم کے فرمان پورا کرنے میں اگر کچھ عدولی کرو گے، یہ انجام ہو۔ جہاں پر کھڑا کیا تھا وہاں پر وہ صحابہ وقت سے پہلے ہٹ گئے، تو اس کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔
سب کو دفن کرنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. سب کو دفن کرنے کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا. اور کھودنے کے لیے الگ الگ قبر کھودنے کے لیے صحابہ کے پاس طاقت بھی نہیں تھی. خود اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیات کے ساتھ مل کر اور پانی لا لا کر پلاتے تھے. چلو پانی پی لو، تمہیں تھوڑی جان بچ جائے گی، تمہاری تھوڑی طاقت رہ جائے. اماں جان عائشہ صدیقہ پانی لا کر پلاتی تھی. احد میں کھڈا کھودنے کی بھی طاقت نہیں ہے. ایک ایک قبر میں 20 کو 30 کو دفن. ایک ایک قبر میں 20 اور 30 لوگوں کو دفن. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو نمونہ کر دیا کہ دیکھو انجام ایسا ہو. انجام ایسا. میرے عزیزو، یہ یقین سیکھنے والی محنت ہے. اور یقین تب بنے گا جب آدمی حکم پر چلے گا. ہم اللہ کے راستے میں خروج کرنا حکم پورا کرنے کے لیے، حکم پورا کرنے کے لیے. ایک تبصرہ سن. مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے، یہ ان کی بات ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ کا تبصرہ ہے. ایک آدمی شادی کرنے کے لیے 30,000 رکھا. کتنے رکھا؟ 30,000. لیکن شادی ہوتے ہوتے کتنا خرچ ہو گیا؟ ارے بولو. 30 کا تھا، ہوتے ہوتے کتنا ہو گیا؟ 50. ایک آدمی گھر بنانے کے لیے 60,000 رکھا. گھر پورا ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ لاکھ. کیا ہو گیا؟ شادی 30 کی شروع کرے تھے، 30 میں کریں گے، ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ 50 ہو گیا. اور گھر 60 میں شروع کرے تھے اور ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ 1 لاکھ ہو گیا. اور اسی طرح سے کاروبار شروع کر رہے تھے کہ 20,000 سے، اور وہ شروع ہوتے ہوتے دکان بنتے بنتے 40,000 ہو گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ اس تبصرے کے بعد فرماتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں 2 روپے، اور اس میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ بچ کر گھر آ جاوے. وہ زمانے میں کتنا لے جاتے بھائی اللہ کے راستے میں؟ 2. ہم لے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا؟ 2 روپے، اور یہ سوچتے ہیں، پورے ساتھیوں کی فکر یہ ہوتی ہے کوئی دعوت کر دے اور یہ 2 روپے بھی بچ جائے. یہ 2 روپے بھی بچ جائے. فرماتے یہ صحابہ کا جذبہ نہیں ہے. یہ صحابہ کا جذبہ نہیں ہے. ایسے جذبے سے دین نہ اپنی زندگی میں آئے گا نہ دوسروں کی زندگی میں آئے گا. ایسے جذبے سے دین نہ اپنی زندگی میں آئے گا اور نہ دوسروں کی زندگی میں آئے گا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں دین زندہ ہوتا ہے صدیقی جذبے سے، دین زندہ ہوتا ہے فاروقی جذبے سے. دین زندہ ہوتا ہے صدیقی جذبے سے، اور دین زندہ ہوتا ہے فاروقی جذبے سے. اور صدیقی جذبہ کیا ہے؟ پورا جان اور پورا جان پورا. تیلگو میں بولتے ہیں اس کو نلودو پیڑی. تیلگو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ نلودو پیڑی. پورا جان اور پورا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر ان کے گھر میں جو کچھ تھا اور سب جو ہے اور جھاڑو مار کر اور ساری چیزیں نکال کر آئے. وہاں تک کہ ایک ٹاٹ تھا اور اس کو کانٹے بھی لگا لیے تھے اور جو ہے کہ اس کو لے کر پہنچے.
ان کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ اس لباس میں تھے جو لباس ابوبکر صدیق کا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل آج نئے لباس میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ساتھی ابوبکر اسی لباس میں آ رہا ہے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو وہی لباس بنا دیا، آسمان کے سارے فرشتوں کو وہی لباس کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ابوبکر کو سلام کہا، اللہ رب العزت نے ابوبکر کیا کہا؟ یہ جذبے سے دین ہے، یہ جذبے سے دین ہے۔ ہمارے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب، میرے پہلے 4 مہینے کے امیر صاحب، بلاورم والے نندیال کے پاس چھوٹا گاؤں تھا، انہوں کیا بولتے تھے کہ آدمی بھیکاری کو دینے کے لیے جیب میں سے پیسے کا اتنا کٹا نکالتا، اس میں ایسا دھنلا تھا، انہوں کوئی سی چھوٹی نوٹ ہے، دھنلا تھا کیا؟ سامنے والا اس کے نکالے سے پیسہ نہیں کیا سمجھتا؟ ارے بھائی جیب سے بلاک پیسے نکالا اور مجھے ذرا بڑی نوٹ دیتا بول کے سوچتا، وہ پورے پیسے میں سے دھنلا کو پھٹکو گئے سو 4 نہیں تو روپے کی نوٹ کی نکال کو دیتا۔ وہ سامنے والا دماغ جو ہے نا اتنا سڑ جاتا اس کا کہ آدمی تھا بھائی کٹا پیسے نکال کو پھٹی نوٹ دے کو جاتا ہے۔ آدمی دیکھے تو لاکھ روپے کا ہے، آدمی دیکھے تو لاکھ روپے کا ہے، 3000 کی جماعت میں جاتا ہے۔ آدمی دیکھے تو 10 لاکھ کا ہے، آدمی دیکھے تو کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا ہے، لیکن 40,000 کی جماعت میں جاتا ہے۔ حیدرآباد میں بیٹھا تھا میں ایک دن، بولے کہ ماشاءاللہ ہماری کرنول جماعتیں انڈونیشیا ملیشیا بہت جاتی دیتی ہیں، انڈونیشیا ملیشیا۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے دوستوں میں سے، ابھی 30,000 لکھے تو انڈونیشیا جانے کا، کیا بولے 30,000 لکھے تو کہاں جاتی؟ انڈونیشیا ملیشیا جانے کا کہاں جاتی ہو؟ لائبیریا جانا کا تو 2 لاکھ ہے نا، سیرالیون جانا کا تو 3 لاکھ ہے نا، مورٹانیا جانا کا تو 5 لاکھ ہے نا، برازیل جانا کا تو 6 لاکھ ہے نا، امریکہ جانا کا تو 10 لاکھ رہنا، ادھر جانا کا تو اتنا خرچہ لگ گیا تو وہاں جاتی۔ اب کرنول کی جماعت انڈونیشیا ملیشیا کئی گروہ ہے تو کرنول والے 30,000 لکھاتی، بھائی کیا کرتے ہیں ان کو وہیں بھیجنا پڑتا، کرنول والے میں کیا کرنا پڑتا؟ وہیں سے بھیجنا پڑتا۔ پھر بنگلہ دیش کا تو نکو بولتی کہتے بنگلہ دیش کا تو نکو، بنگلہ دیش نکو۔ اب مجبور ہو کر کرنول والوں کی رعایت رکھ کے اب انہوں 230,000 میں انہوں انڈونیشیا کی ملیشیا کی بھیج دیں، انڈونیشیا کی ملیشیا کی بھیج دیں۔ آدمی ہے 5 لاکھ کا 20,000 کے خرچے میں جا رہا ہے، آدمی ہے 10 لاکھ کا 50,000 کے خرچے میں جا رہا ہے، جیب میں سے کٹا نکالے پھٹی نوٹ دیتا ہے، جیب میں سے کٹا نکالے کیا دیتا ہے؟ پھٹی نوٹ دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں صدیقی جذبے سے دین پھیلے گا، صدیقی جذبے سے خود کی زندگی بدلے گی، صدیقی جذبے سے پورے عالم میں دین وجود میں آئے گا۔ فاروقی ترتیب یہ ہے آدھا جان آدھا مال، آدھا جان آدھا مال۔ عمر رضی اللہ عنہ ہر میران میں سامان دیکھتی ہیں، کپڑے 10 ہے 5 نکال لیے، زیورات 10 ہے 5 نکال لیے، پیسے 40,000 ہے 20,000 نکال لیے، پاؤں پوچھنے کے کپڑے پیرانکنے ڈالنے کے 2 ہے 1 ڈال لیے، بچے کھیلنے کے کھلونے 4 ہے 2 ڈال لیے،
پورے گھر میں جتنا مال تھا وہ سب کو کیا کر دیا؟ آدھا کر دیا. ہتھیار تلوار، نیزے، بھالے، ہتھیار 40 تھے، 20 تھے، اور اس کے آدھے نکالے. دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابوبکر کہنے اتنا نہیں، اب میں یہ آدھا لیا تو ہونا، میں بڑھ جاتا ہوں. آج تک میں ابوبکر سے بڑھ سکیا نہیں، لیکن اگر بڑھنے کا اگر کوئی دن ہے بولے تو آج ہی چاہیے. ان کا ایسا بھی 4 سے لکھانے کا، اور میں جو ہے اللہ کے لے آتا ہوں. ان کا کچھ بھی نہیں نا، میرے کنے ہے سکتا، ان کنے نہیں نا. جبرائیل آ کے پہلے جو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیے، اے عمر بتاؤ کیا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ تو عمر نے بولے یا رسول اللہ میں آدھا لے کر آیا ہوں، صرف آدھا رکھا ہوں اور آدھا لے کر آیا ہوں. اچھا انشاءاللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا. کیا بدل دیا؟ سوال بدل. اب سوال کیا ہونا چاہیے بھائی یہاں پر؟ ارے بولو بھائی جیسا ان کو کرے یہی سوال ہونا چاہیے، بھائی تمہیں کتنا لے گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے ابوبکر تم کیا چھوڑ کو آئی گھر میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ، اللہ کے رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے میں گھر کا پورا لے کر آیا. ہم بیوی کو خوش کرتے، بچوں کو خوش کرتے، ماں باپ کو خوش کرتے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن اللہ کے لیے وہی پھٹے نوٹا لے کو نکلتے. تقاضے کیسے پورے ہوتے؟ نہ اپنے اندر کا باطل ٹوٹتا اور نہ دنیا کا باطل ٹوٹتا. اپنی محنت کی گاڑی کمائی لگے گی تب جا کے اپنے اندر کا باطل ٹوٹے گا، اپنے اندر کا باطل ٹوٹے گا. ابھی ایک کارگزاری 3 سال کی ایک جماعت نکلی. ہماری 2 سال کا جماعت کا نمبر 18 تھا، لیکن جو پہلی جو جماعت گئی تھی 2 سال کی، اس کا 3 سال مکمل ہو گیا. اس جماعت کے ایک ساتھی اپنے بیوی بچوں کو کرائے کے گھر میں رکھ کے گھر بیچ کے پیسے لے کر گئے. گھر بیچ کے کیا لے کر گئے؟ ہمیں گھر بیچ کے بچے کی شادی کر دی، گھر بیچ کے بے پار رکھتی، گھر بیچ کے آپریشن کراتی، لیکن گھر بیچ کے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتی. اپنے اندر کے فتنے کیسے ختم ہوں گے، یقین کیسے بنے گا، پھر امت کا جو غم ہے اور امت کا جو ارتداد ہے وہ کیسے کٹے. ہمارا مال لگنے کی جگہ تو یہ ہے، ہمارا مال لگنے کی جگہ تو یہ ہے. مولانا صاحب کیا بولے؟ دیکھو یہ جو تقاضے کی جماعت جا رہی، اب سے جس ملک میں تمہیں جاتے تمہارے کھانے کے پیسے جمع کرنا، تمہارے کھانے کے پیسے کیا کرنا؟ جمع. آج تک کوئی تقاضے کی جماعت ہے تو کیا کرتے تھے؟ جو کھلاتے اپنا محبت کے اعتبار سے کھا لیتے تھے. تو مولانا صاحب نے کیا کیا؟ جو جماعت تقاضے کے لیے جا رہی ہے، ملک کے اجتماع سنبھالنے کے لیے جا رہی ہے، انہوں اپنے کھانے کا پیسہ ملک والوں کے پاس جمع کرو، ملک والوں کے پاس جمع کرو. یہ ایک آدمی کے $25 کے حساب سے $US کے ہمارے پورے $200 بنتے تھے، اور وہ ان کی رقم توڑا کے ہم ان کے پاس لے کر گئے. وہ جو ملک کے ذمہ داران، جو 3 جو بڑے ذمہ دار تھے، لوٹ پوٹ ہو کر رو رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ذلیل کرنے کا نظام کر دیا.
آپ ہمارے مہمان ہیں، مانا کہ ہم غریب ہیں، مانا کہ ہم غریب ہیں، ہم اپنی کھال بیچ کر بھی تمہاری خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنی چمڑی ادھیڑ کے اور اس کو بیچ کر بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ روت ہی مانتے نہیں بات۔ اب وہ آخر کار ان کو بلا کے لائے، لوگوں میں بٹھائے، ذرا پانی پلائے، بولے بھائی ہمیں یہ جو کرتے ہی نظام الدین سے اور حضرت جی کی طرف سے حکم ہے کہ یہ پیسے تم جمع کر لو، اور یہ ہماری قبولیت کے لیے ہے، ہمیں بھی تو ہمارا بھی تو کچھ مال اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے، اور یہ جو حضرت جی کا حکم ہے اس لیے ہم جمع کر رہے ہیں تمہارے پاس، اس لیے ہم جمع کر رہے ہیں۔ جب حضرت جی کا نام سنا تو ان لوگوں نے اس پیسے کو لے کر ایسا سر پہ رکھے، ایسا لے کے کس پہ رکھے، اگر حکم ہے حضرت کا اور حضرت جی کا حکم ہے تو ہمارا یہ حکم ہمارے لیے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے۔ کیسے غریب غریب لوگ مزدوریاں کر کے پیسے جمع کر کے، اور جو ہے یہ 4-5 دن جو تقاضے کی جماعت رہتی ہے اس کو کھلانے کا انتظام کریں۔ ہم وہاں لوگوں سے پوچھے بھئی تمہیں کیسا کریں یہاں کا معمول، تو بولے انہوں کہ ہم جتنے بھی اہم شورا کے ساتھی تھے، یہ ایک آدمی نے 15-15 20-20 دن یہ پچھلے مہینے میں مزدوری کر کے اپنی مزدوریاں جمع کر کے لائیں آپ لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، کرنے والے تو ایسے کرنے، نیکیوں میں آگے بڑھ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ابھی اسی پرانی ترتیب پر ہیں۔ اللہ کے راستے میں جانا بولے تو سب سے پہلی بات کیا بولتے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس پیسہ آ جاتا، لیکن خروج کے لیے پیسہ نہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے جب تک امت دین کے پھیلانے کے لیے جان مال خرچ نہیں کرے گی، امت کا ارتداد اور امت کی جہالت نہیں کٹے، نہیں کٹے، نہیں کٹے۔ میرے عزیزوں، اس زمانے کے یہودیوں کو بھی یقین تھا یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں، تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں۔ حکم کو دیکھتے تھے، تقاضے کو دیکھتے تھے، اور اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہوا، پہلی رات گزری ہے، غسل فرما رہے تھے۔ آدمی پانی نہے تو بھی کتنی دیر نہاتا جی؟ آدمی پانی نہے تو بھی کتنی دیر نہاتا؟ اور پانی نہانے کے لیے سر بھی دھو ڈالی۔ پانی نہانے کے لیے کیا دھو ڈالی بولو؟ سر بھی دھو ڈالی، کپڑے اتار ڈالی، خالی لنگی بن کے ہیں۔ یہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سارے ایمان والوں کے لیے بلاوا ہے، ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے، اور جلدی سے چلو سارے کے سارے، انفرو انفرو انفرو، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو۔ گھر میں بھی کچھ نہیں بولے، غسل بھی پورا نہیں کیے، سر دھلا ہوا ایسے ہی چھوڑ دیے، اور گھر میں گھس کر تلوار لیے اور لے کر آ گئے، لے کر آ گئے۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حنظلہ ہیں یہ غسیل الملائکہ ہے، یہ گھر سے نکلتے وقت میں حالت جنابت میں آئے تھے، جنت سے پانی لا کر فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ یہ ایک دو صحابہ دوڑتے ہوئے گئے اور ان کی ناش کو دیکھا تو ان کے سر سے، ان کے بدن سے اور پانی ٹپک رہا، پانی ٹپک۔ تقاضے پر صحابہ ایسا لبیک کہتے ہیں۔
حکم پر چلتے تھے، وہ مال و اسباب کو دیکھ کر نہیں، مال و اسباب کو نہیں۔ ہم روزانہ یقین کی بات کریں، ہم روزانہ دوسروں سے یقین کی بات کرتے، ہم لوگوں سے یہ کہتے کہ تم یقین بناؤ۔ ہر بولنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا یقین اور جو ہے جبرائیل جیسا بن جائے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، اور مکمل ہو جائے۔ جب اس کی تشکیل کا نمبر آئے، جب خود اس کی تشکیل کا نمبر آئے تو وہ ہنسنا شروع کر دے۔ کیا شروع کر دے؟ وہ ہنسنا شروع کر دے۔ ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے، ہاں بعد میں سوچیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو جذبہ ہے نا صحابہ والا، یہ جذبہ ہمارے اندر سے نکلنے کی وجہ سے ارتداد، جہالت پوری دنیا میں گھیرا ڈال کر، یہ صرف سیرا لیون کی بات نہیں ہے، یہ صرف لائبیریا کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف اور دوسرے ملکوں کی بات نہیں ہے۔ ہمارے کرنول، ہمارے بیتم چرلا، ہمارے امبئی، ہمارے سیمنٹ نگر، ہمارے ہر کھیڑے میں یہی معاملہ۔ 2-4 آدمی تو اور جو ہے دوسرے دن میں داخل ہو کر ملیں گے، دوسرے دن میں گھس کر ملیں گے۔ ہر جگہ یہ ارتداد کا دروازہ کھل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قربانیاں پوری نہیں لگ رہی، قربانیاں پوری نہیں لگ رہی۔ دیکھو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی جعفر بن ابی طالب کہاں ہیں؟ اور جو ہے زید رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، جلدی بلاؤ ان کو۔ 2 دن کے بعد کچھ کھانے کو ملا تھا، گوشت کا ٹکڑا یا کھجور، وہ کھا رہے تھے۔ جب آواز کان میں پڑی کہ جعفر ابن ابی طالب کہاں ہیں، تو اس گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیا۔ ارے میرا دوست تو جنت میں چلا گیا اور میں کھانے پینے میں ہوں، اور وہ بھی 2 دن کے بعد، اور وہ بھی 2 دن کے بعد۔ گھر میں کوئی آدمی، یہ بیچ کا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو، دروازے پر کوئی بھکاری آ جائے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تو چلا جا۔ حکم ہے کھانا کھاتا ہوا چھوڑ کر اور اس سائل کے سوال کو پورا کرے، اس سائل کے سوال کو پورا کرے، اور گھر میں خیر جو ہے نا سمندر کے جھاگوں کے برابر کودے گی، سمندر کے جھاگوں کے برابر کودے گی۔ ایک آدمی سو رہا ہے کھاٹ پہ، اور باہر سے دروازے سے آواز آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اور اس نے اس آواز کو سن لیا، تو اس کے لیے یہ کہنے کا حق نہیں ہے میں سو رہا ہوں چلے جاؤ۔ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس حالت میں اٹھ کر اس فقیر کے سوال کو کیا کرے؟ پورا کرنے کی کوشش کرے، جو اللہ نے دیا ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کی تواضع کرے۔ پھر اس گھر کی خیر ایسے داخل ہوگی، اس گھر میں خیر ایسے داخل ہوگی، اور جیسے کہ دریا کے لوٹ آتے رہتے ہیں، اللہ خیر کو داخل کرے۔ تو میرے عزیزوں کہ وہ 2 دن کے بعد کھانا کھا رہے تھے، اور وہ بھی اور کچھ مختصر سا ہاتھ میں تھا۔ جب حکم آیا اور ان کے لیے بلاوا آیا تو اس کو ہاتھ میں سے پھینک دیا، اور گھوڑے سے نیچے کودے اور گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، کہیں واپسی کا خیال نہ آ جائے۔ جھنڈا ہاتھ میں لے کر اور ڈٹے رہے اور جمے رہے، اور یہاں تک کہ ہاتھ کاٹ دیا اللہ کے دشمنوں نے، اور جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اور جو ہے سینے سے چمٹا لیا، پیچھے سے برچہ مارے، وہ برچہ پورا کا پورا باہر کو نکل کر چلا گیا پیچھے سے۔ پھر بھی اپنی زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اور چمٹ کر پکڑے رہے، اور پھر ایک اللہ کا دشمن آیا اور تلوار سے اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی حالت میں بھی وہ جھنڈا گرنے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس تو خروج سے رکنے کی صحیح ایک بھی وجہ نہیں ہے، صحیح معنی میں ایک بھی وجہ نہیں ہے۔
بڑے سے بڑے خرچے کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں۔ ہم صرف 20-30 ہزار کے آدمی نہیں ہیں، ہم 4-5 لاکھ کے آدمی ہیں۔ ہم چلہ خالی 2000 والے نہیں ہیں، ہم چلہ 20,000 والے ہیں۔ 4 مہینے صرف 4000 والے نہیں ہیں، 4 مہینے ہم لاکھ روپے میں لگا سکتے ہیں۔ شرط یہ کہ ہم یقین والے بننا، یقین والے بننا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تیر سیکھنے کے لیے پانی میں اترنا پڑتا، یقین سیکھنے کے لیے خرچ کر کے کودنا پڑتا، خرچ کر کے کودنا پڑتا۔ بہت بڑی آگ ہے، مولانا یوسف صاحب کی بات ہے، بہت بڑی آگ ہے اور تم گلاس میں پانی لے گئے، بجھتی کیا بھی وہ؟ ارے بولو بھائی، بہت بڑی آگ ہے، تمہیں بجھانے واسطے کیا لے گئی؟ گلاس میں۔ وہ آگ بندہ پانی سے بجھ سکتی، تمہیں گلاس پانی ڈالے تو نہیں بجھے۔ جو ارتداد اپنے اندر کی جو جہالت، اپنے اندر کی جو جہالت ہے، اور وہ پورے جان پورے مال کے ساتھ، آدھے جان آدھے مال کے ساتھ ختم ہو سکتی۔ ہم 2-2 4-4 روپے لے کر جو نکلتے رہیں گے تو نہ اپنے اندر کی جہالت کٹے گی، نہ اپنے اندر کا بدعقیدہ نکلے گا، اور نہ دوسروں کے بدعقیدے کو کاٹ سکے۔ یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ محنت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اپنے محلے میں اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ محنت تو بہت ہو رہی ہے اور اپنے محلے میں بے نمازی ہیں۔ محنت تو بہت ہو رہی ہے اور اپنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ محنت تو بہت ہو رہی ہے اور اپنے بچے گھروں میں دوسروں کی بچیوں کو لا رہے ہیں۔ کئی کو بولے تو جتنی آگ ہے اتنا پانی ڈالتے نہیں، خالی وہ 2000 لے کو جاتے ہیں اور پھر اس میں بھی بچا لے کھانوں کو دیکھتی ہیں۔ حساب کرنے والے کو ناک میں دم کر ڈالا، 2000 دیو رے، کیا گوشت لے نہیں تمہیں؟ ہاں کتنا لکھا ہے، ہاں کتنا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں، ایسے یقینوں کے ساتھ، ایسی کم قربانیوں کے ساتھ بڑے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو فرمایا، جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں فرشتوں کے ساتھ پروں سے اڑ رہے ہیں، شاید پروں سے اڑ رہے ہیں، شاید کہ اللہ کے دشمنوں نے اور جعفر ابن ابی طالب کے جو ہے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اللہ رب العزت نے طیار کا لقب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں جیسے ہی شہید ہوئے، آواز لگی عبداللہ ابن رواحہ کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ کہاں ہیں؟ اور وہ بھی 2-3 دن سے بھوکے ہیں، وہ بھی کچھ کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہ بھی کچھ کھا رہے ہیں، اور جو ہے کہ جب آواز کان میں پڑتے ہی او ہو میرے 2 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میں کھانے پینے میں لگاؤں، اس کو پھینک دیا۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، نفس کسے چھوڑتا نہیں با، نفس سے کوئی بھی معمول نہیں ہو سکتا، نفس کسے بھی چھوڑتا، وہ اپنا کونڈا ڈالتا جاتا، کبھی کبھی بیاگ آنکھ کو بھی رہ جاتا، کبھی کبھی کیا کو رہ جاتے بولو، کبھی کبھی پاسپورٹ آ رہتے پھر واپس آئے، کبھی کبھی جمع کری 50,000 روپے، پھر 1 برس کے بعد پھر واپس آئے۔ ایسی حالت آنے سے ڈرنا چاہیے، ایسی حالت آنے سے کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، غریب غربا لوگ مزدوریاں کر کے فاقے سے رہ کر 4-4 مہینے کی جماعت ہو گئی، 4-4 مہینوں کی جماعت ہو گئی۔ مختصر سا مجمع، ملک میں 30,000 مسجدیں ہیں، سیرا لیون
کتنے ہیں؟ 30,000 مسجدیں ہیں۔ 30,000 مسجدوں میں صرف 100 مسجدوں میں کام ہے۔ کتنے مسجدوں میں کام ہے؟ پورے ارتداد میں گھسے پڑے، 40% لوگ مرتد ہیں، 40% لوگ مرتد۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپس کی شادیاں ہیں، اپنی مرضی کی شادی کرنا۔ بچہ شادی کر لیا تو بچہ عیسائی بن گیا، بچی شادی کر لی تو بچی عیسائی بن گئی۔ 77% مسلم پاپولیشن ہے اور اس میں سے 40% لوگ اور کفر میں گھس چکے۔ 30,000 مساجد میں اور آباد مساجد 1,000 یا 1,500 ہیں، اور اس میں سے 100 مسجدوں تک اور مسجد کی جماعت، مسجد اور جماعت کے کام کرنے والے اور ایک ایک دو ساتھی۔ حضرت جی کی طرف سے حکم تھا بھائی تشکیل یا تو بیرون کی کرو یا تو 4 مہینے کی کرو، اور اس سے چھوٹی تشکیل مت کرو۔ میرے عزیزوں، اس مختصر مجمع سے اور ان ساتھیوں کے اندر سے 25 جماعتیں 4 مہینے کی بنی نقد۔ کتنی جماعتیں؟ 25 جماعتیں 4 مہینے۔ لیکن ہمارے یہاں مجمع کے مجمع ہوتے اور جماعتوں میں سے ساتھی 1 2 4 بس نکھر کر آتے، تو اندر کا باطل کیسے ٹوٹے گا؟ نفس تو ہر ایک کو دھوکہ دے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ جیسے کو بھی اور نفس نے پلٹا، ان کو خیال آیا 2 ساتھی تو شہید ہو گئے، سامنے 2 لاکھ ہیں، تو جا کے بول دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جا کے کیا کر دینا؟ بول دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ خیال ان کے دل میں جیسا ہی آیا تو پھر یہ ایک دم ان کو تنبہ ہوا، اپنے نفس کو مخاطب کر کے بولے ارے کم بخت، ارے کم بخت، تجھے بیوی کا خیال ہے اس کے لیے طلاق، تجھے بچوں کا خیال ہے وہ یتیم ہے، تجھے جائیداد کا خیال ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، تیرے 2 ساتھی اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے اور تو ابھی پیچھے پیچھے چلتا ہے، چل آگے چل۔ آگے بڑھے، نفس پر کنٹرول کر لیے اور آگے بڑھے، اور جو ہے اور آگے بڑھ کر اور یہاں تک کہ اور وہ شہادت پر اب سارے مسلمان پریشان ہو گئے، اور وہ یہودی جو بولا تھا کہ بھی تینوں شہید ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہو گئی اور وہ تینوں کی تینوں شہید۔ دیکھو یہودی ہو کر بھی اسے کتنا یقین تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ روزانہ تعلیم میں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، روزانہ تعلیم میں حدیثیں پڑھتے ہیں، ان باتوں پر ہم کیا عبرت لے رہے ہیں، کیا اثر لے رہے ہیں، اور ان کا کیا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، کیا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ سارے مسلمانوں نے مل کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دوڑائے تو وہ 90 مسلمان تھے۔ کون تھے وہ؟ بولے کہ نہیں میں نہیں بنوں گا، میں تو نیا آدمی ہوں۔ کہ نہیں سب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بس تم ہی امیر رہو گے، اور ان کو امیر بنا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنائے، اور وہ جب اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھے اور یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے 17 تلواریں ٹوٹ گئی، مجمع ادھر کا ادھر بکھر گیا، اور جو لوگ بڑے بڑے سپہ سالار وہ 2 لاکھ میں سے جو آئے تھے، پھر ان کی مدد کے لیے پھر ایک 2 لاکھ آئے تھے، پورے 4 لاکھ تھے، پورے 4 لاکھ کا مجمع چھٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اور جو اس غزوے کی فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات ان کو لقب کے طور پر ملی،
خالد اللہ کی تلوار ہے، خالد سیف اللہ ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے اور وہ سیف اللہ ہے، اور جس طرف چلے جائیں گے فتح ہی فتح ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پوچھے، مدینہ منورہ بیٹھے تھے مسجد میں، خالد تم جتنے جنگ میں گئے تم جیت کیسے جاتے؟ تم جتنے جنگ میں گئے تم جیت کیسے جاتے؟ کیا راز ہے اس کا؟ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالد سیف اللہ نے، میں ہر جنگ میں، میں ہر غزوے میں اس لیے جاتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں۔ میں اس لیے جاتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا میں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤں کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں شہید ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم بچنے کے لیے گئے تو کہاں سے دین پھیلتا ہو؟ ہم بچا لینے کے واسطے گئے تو کہاں دین پھیلتا ہو؟ جذبہ تو یہ ہے کہ آدمی شہادت کے لیے جائے۔ مدینہ منورہ میں جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، ہچکیاں پہ آ کے رو رہے تھے۔ لوگ بول رہے تھے بھئی کیوں رو رہے ہو خالد، کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو پورے جنگے لڑی ایسے کرتا نکال کر دکھاتے، پورے بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، اور جہاں پر تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو، وہ جسم دکھا کر بولتے تھے اتنے جو ہے میرے کو زخم لگے ہیں اور میرا جذبہ تھا کہ میں مر جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن اب آخری عمر میں اور جو ہے عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، اگر وہ شہید ہوتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹنا لازم آتا، اس لیے اللہ ان کو اپنے گھر کی موت نصیب تھا، اللہ نے ان کو اپنے گھر کی موت نصیب تھا۔ میرے عزیزوں کہ کس طرح سے صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلتے اور اپنے آپ کو قربان کرتے، اور ہم اسی 2000 کے ساتھ ہیں، اسی 4000 کے ساتھ ہیں، اسی 30,000 کے ساتھ ہیں۔ کب گئے تو بھی انڈونیشیا، ملیشیا، اب 30,000 سے اوپر نہیں گئے تو ہوتا چاہتا۔ حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں اور خصوصاً ہم تقاضے کی جماعت والوں کو کہا، میں آج کرنول میں اسی لیے رکا ہوں تمہارے کو یہ بات بول کے جانا ان کے، حالانکہ میں کل رات کو آیا ہوں، مجھے بیتم چلا جانا تھا، لیکن حضرت جی کی طرف سے حکم ہے تقاضے والے جہاں بھی جا رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہو 10 لاکھ سے کم کی کوئی جماعت نہ بنائے، آخری درجہ 5 لاکھ سے کم کی کوئی جماعت نہ بنائے۔ مسلمان یہ جماعتیں بنا سکتے ہیں، مسلمان کا پیسہ غلط جگہوں پہ لگنے کی وجہ سے ان کی اولاد خراب ہو رہے ہیں اور وہ خود بھی خراب ہو رہے ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ مسلمان کا پیسہ صحابہ کی طرح دین پر لگے گا، اللہ دین کو اجاگر کرے گا۔ یہ بات تمہیں جا کر بتانا ہے، اس لیے میں رک کر بتا کر جا رہا ہوں۔ اب سچے دل کے ساتھ بولو، 10 لاکھ میں 5 لاکھ میں کون تیار ہے اللہ کے راستے کے؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میں دعا کے لیے تھوڑا قریب ہو جائے انشاءاللہ، دعا کے بعد بھی حلقوں میں بیٹھنے کے جو معاملات ہیں اور اپنے اپنے حلقوں کے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھو پوری بات کا خلاصہ ایک بات میں یہ ہے، ہمارا یقین بننا کا تو ہمارے اندر کا باطل ٹوٹنا بولے تو پوری دنیا کا باطل ٹوٹنا بولے تو ہم اپنی طاقت سے زیادہ جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے، صدیقی جذبہ اور فاروقی جذبہ، اور اس وقت میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم یہی فرما رہے ہیں کہ ہر کام کرنے والے ساتھی اپنے جذبے کے ساتھ اور اپنی بساط سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔
تو کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اور کوئی بھی جماعت بنے گی تو اب 2 لاکھ سے کم کی نہیں، مردوں کی 5 مہینے کی کوئی بھی جماعت بنے گی 2 لاکھ سے کم کی نہیں۔ وہ تفقد والے بھی اس بات پر غور کریں اور خود نکلنے والا ساتھی بھی، اور اپنے لیے کوشش کریں۔ ہر چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، خروج کے لیے کوشش کرنے پر اللہ رب العزت کنویں میں جھرنے کے جیسا اور کنویں میں اونٹے کے جیسا، بوڑی میں پانی کیسا اونٹے میں نکلتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے برکتیں ویسا ظاہر کرے۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسنام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبنا في سفرنا واتمس على وجوه أعدائنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ورحمنا واحفظنا وانصرنا أنت مولانا يا رب العالمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذو القوة المتين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مدد فرما، ہم سب کام کرنے والوں کی نصرت فرما، ہماری نیتوں کو ٹھیک کر دے، ہمارے جذبات کو ٹھیک کر دے، ہمارے لیے اکرام عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اے اللہ قبولیت عطا فرما، تواضع عطا فرما، اے اللہ تیرا ذاتی تعلق نصیب فرما، اعمال سے ہونے کا 100% یقین نصیب فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، اس کی کیا ضرورت ہے مولا سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے، اے اللہ تو نے میرے اس مختصر سفر کو پورا کر دیا، اے اللہ میرے دوبارہ یہاں پر آنے کو قبول فرمایا، اللہ تو اپنے فضل سے قبولیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، جو بات کہی سنی گئی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری تشکیلوں میں جان پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔